ہماری جماعت میں جماعت کے وہ افراد، جماعت کے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور اس بات پر انہیں فخر ہونا چاہیے، چونکہ یہی وہ نام ہے، یہی وہ انتساب ہے، یہی وہ نسبت ہے جو دیگر لوگوں سے جدا کرتی ہے، جو آپ کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس بہترین جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ در حقیقت اس روئے زمین پر خیر باقی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین باقی ہے، تو وہ آپ کے وجہ سے باقی ہے، چونکہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ احادیث کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر یا اس کے فہم کا مسئلہ ہو، ہر جگہ آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے دین کے تمام مسائل بالکل صاف اور ستھرے ہوں۔ ہماری یہ جماعت، ہمارے جماعت کے یہ افراد چاہے جتنے برائیوں کے دلدل میں پھنس جائیں، لیکن جماعتی غیرت و حمیت، عقیدہ، منہج اور طریقے کے تعلق سے تڑپ ان کو یہ ستاتی اور بتاتی ہے کہ ہماری نماز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری زندگی کے شب و روز ہو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کو سلف نے باقی رکھا اور آج تک ہم اس کو باقی رکھتے ہیں۔ آج ہمارے اجتماعات ہو، آج ہمارے مدارس ہو، آج ہمارے مساجد ہو، ہر جگہ یہ امتیاز نظر آتا ہے، لیکن جب اجتماعیت کی بات ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق کی بات ہوتی ہے، یہاں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہمارے ہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ نسل در نسل باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سلف نے اس کو محفوظ کیا اور ہم تک بعین ہی پہنچایا اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے وقت میں اور ایسی سرزمین پر جہاں دنیا کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہ پائی جاتی ہو، بلکہ یہ کہا جا سکتا کہ موجودہ دور کی برائیاں ان برائیوں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان بڑی بڑی برائیوں اور بیماریوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ باپ اپنے ہاتھ سے زمین کے سینے کو چیر کے 2 سال 6 مہینے 1 مہینے 3 سال کی بچی کو زندہ درگور کر دیتا۔ آج ہمارا سماج اور معاشرہ اس قسم کی گندگیوں سے پاک ہے، اس کی مختلف شکلیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سنگینیت دوسرے انداز سے پائی جاتی تھی۔ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں اور ایسے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا کام کیا۔ قلیل مدت میں، مختصر 10 سالہ مدنی زندگی اور 13 سالہ مکی زندگی، 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت قائم کی، ایسے افراد قائم کیے، قیامت تک ان لوگوں کی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہ مدینے کی سرزمین پر رہنے والے قبائل جن میں اوس اور خزرج بھی تھے، آپ ان کی تاریخ کو سنجیدگی سے پڑھیں، اوس اور خزرج کے واقعات کو علماء سے سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, دیکھنا نہیں چاہتے تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی, قرآن کریم کی تاثیر تھی کہ اس مختصر مدت میں محبت کے ایسے بندھن میں بندھ گئے کہ وہ سارے اختلافات جو نسل در نسل چلے آ رہے تھے سب کو بھلا دیا, آپس میں شیر و شکر ہو گئے, ایسے ہو گئے کہ دنیا مل کے بھی ان کو بانٹ نہیں سکتی, الگ نہیں سکتی. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بالخصوص ہمارے یہاں جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ اگر چھوٹا کام کرنا وہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا, 4 افراد ہیں وہ متفق نہیں ہو پاتے, مدارس کے اپنے مسائل وہ متفق نہیں ہوتے, مسجد کے کمیٹی والے وہ متفق نہیں ہوتے. یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم دینی مسائل کے تعلق سے مخلص نہیں ہو سکتے, دنیاوی مسائل میں کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ لہذا موجودہ دور میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے آپسی اتحاد اور اتفاق, اخوت و محبت, بھائی چارگی. قرآن کی تعلیمات ایسی تھی کہ اس زمانے کے ایسے خطرناک لوگ اور ان خطرناک لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے کے ذکر کیا, لیکن قرآن کی تاثیر تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی, ان کی زندگیوں کو بالکل بدل دیا. آج ہمارے یہاں پورا قرآن موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے, ساری چیزوں سے واقف, لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں خلل, ہر چیز میں کمی, اور یہی وہ کمی ہے جو ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی. جب تک ہم ان کمیوں کو پورا نہیں کر پائیں گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے, سماج اور معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا, ہم ہدایت پر گامزن نہیں ہو سکتے. ہم بزعم خیش یہ دعویٰ ضرور کریں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم سلفی ہیں, ہمارا عقیدہ و منہج درست ہے, لیکن یہ صرف زبان تک محدود ہے یہ دعوت, اور یہ دعویٰ بغیر دلیل اور بغیر عمل کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عہد کریں, یہ دینی اجتماع, جس اجتماع کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت محنت کے بعد, بڑی کاوشوں کے بعد, بڑے جتن کے بعد سجایا گیا ہے, اس کو اگر ثمر آور بنایا, اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ آج کے اس اجلاس میں عزم کیجئے, آپ یہ وعدہ کیجئے, اپنے رب سے یہ حلف اٹھائیے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور کریں گے, بالخصوص وہ مسائل جو جماعت سے جڑے ہیں, جو جمعیت کے متعلق ہیں, جو مساجد اور مدارس کے متعلق ہے. اگر ہم نے اپنی ان کمیوں کو دور نہیں کیا تو ہمارے اہل حدیث ہونے کا کوئی حقیقی مفہوم باقی نہیں رہے گا. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا شہدائی, رسول اللہ کا سچا سپاہی. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شب و روز کا ہر لمحہ کتاب و سنت کے مطابق, اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو. اگر آپ اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, آپ کا عقیدہ منہج درست ہے, تو آپ اپنے کردار کے ذریعے, آپ اپنے گفتار کے ذریعے, آپ اپنے معاملات کے ذریعے, آپ اپنی تجارت کے ذریعے دنیا کو یہ باور کریں کہ آپ اہل حدیث ہیں, آپ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں پھیلے تھے. کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑی کہ میں محمد رسول اللہ کا سپاہی ہوں. جو جہاں کھڑا تھا
دیکھ کر دنیا جانتی تھی کہ یہ قرآن کا عملی تفسیر ہے، دنیا دیکھ کے جان جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا یہ انسان ہے۔ لیکن آج یہ اہل حدیث، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ اقتصادیات، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آج ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ اور اگر بات تنظیم کی، مدارس، مساجد، علاقے کی آتی ہے تو آپ دیکھیں قدم قدم پر اختلاف، یہ وہ اختلاف جو انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے سکتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے، یہ قبیلے کیا مسلمانوں کے تھے؟ یہ کن کے قبیلے تھے؟ یہ ان کے قبیلے جو روئے زمین پر سب سے خراب انسان، یہودیوں کے قبیلے، جن پر اللہ کا غضب نازل، اور مسلمان ہر نماز میں ان کے اوپر اللہ کے اس غضب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم۔ یہ وہی لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے تشریف لے آئے تو سب سے پہلے ان سے معاہدہ کیا۔ کیوں معاہدہ کیا؟ تاکہ روئے زمین پر امن و امان قائم ہو سکے، لوگ چین سے جی سکے، دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کیا جا سکے، دلوں کو ملایا جا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا بطور خاص تذکرہ کرتے ہوئے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ کہا ہے میرے حبیب، اگر آپ پوری دنیا کا خزانہ اس لیے خرچ کر دیں کہ آپ ان کے دلوں کو جوڑ دیں، ان کے دلوں کے اندر جو نفرت، عداوت، دشمنی پائی جاتی ہے اس کو آپ ختم کر دیں، تو پوری روئے زمین کا خزانہ خرچ کرنے کے باوجود آپ 2 انسان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ اتحاد آپ کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، جب اللہ رب العالمین کے فرامین کو، رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اسی وقت آپ آپسی انتشار، آپسی اختلاف، آپسی تنازع اس کو آپ ختم کر پائیں گے۔ ورنہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ان تمام برائیوں سے روک سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس عظیم رشتے کے حوالے سے ہم تمام لوگوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے جس رشتے کو ہم بھائی کا نام دیتے ہیں۔ یہ سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ بھائی کا۔ یہ قرآن نے ہمیں دیا، کہا انما المؤمنون اخوہ، بھائی کا رشتہ یہ اسلام نے ہمیں دیا، اللہ نے یہ رشتہ ہمیں دیا، اور یہ بتایا کہ اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ رشتہ اسلام کی نعمت، اسلام کی عظمت اور اسلام کے مقام اور مرتبے کو درشاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آج اس روئے زمین پر انسان ایک دوسرے سے اگر محبت نہ کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھے، ایک دوسرے کی پاسداری نہ کرے، دنیا میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہوں، چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹی کا رشتہ ہو، بیٹے باپ کا رشتہ ہو، بیٹی ماں کا رشتہ ہو، پڑوسی کا رشتہ ہو، اعزہ و اقربا میں جتنے رشتے ہوتے ہیں، یہ تمام رشتے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ان رشتوں کے حقوق کی پاسداری اگر انسان نہیں کرتا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہی وہ حقوق ہیں جو حقوق انسانوں کو انسان بنا کے رکھتی، یہی وہ شناخت، یہی وہ پہچان جو ہم کو حیوانوں سے الگ کرتی، ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی۔ وہ یہ بتاتی ہے
کہ تم انسان ہو. اللہ نے تم کو جانور نہیں بنایا اس روئے زمین پر. اللہ نے تمہارے مقام کو بہت بلند کیا. اور ان انسانوں میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا مختلف مقامات پر مختلف انداز سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر کہا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کہا یہ مومن مرد یہ مومن عورتیں جو ایک اللہ اور ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. ان کی پہچان اور ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لاوارث نہیں چھوڑتے. ان کے ہاں اختلافات نہیں تھے, اختلافات تھے لیکن وہ اختلافات ہمارے یہاں پائے جانے والے اختلافات کی طرح نہیں تھے. فقہی مسائل میں اختلافات, بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ہاں اختلافات. حج کا مسئلہ, آج ہم حج کے موسم سے گزر رہے ہیں. یہ جو موسم ہے ذی القعدہ کا, یہ حج کا موسم ہے. حج کے تعلق سے صحابہ کرام کے ہاں اختلاف پایا جاتا تھا. خود حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کی والدہ حضرت صفیہ, ان دونوں کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف, دیگر صحابہ کرام کے ہاں اختلاف. لیکن یہ اختلاف ہمارے ہاں کی طرح نہیں تھا کہ ہم قبرستانوں پر کتبہ لگا دیں کہ یہاں دوسری جماعت والوں کے مردوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا. یہ اختلافات ان کے ہاں ایسے نہیں تھے کہ مدرسوں پر بورڈ لگا دیا جائے, مسجدوں پر بورڈ چسپاں کر دیا جائے کہ یہاں دوسری جماعت کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ایسے اختلافات نہیں تھے. اگر یہ اختلاف تھا صحابہ کے ہاں, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو, وہ سب اللہ کے رضا کے لیے تھا اور انہوں نے ختم کیا. بلکہ میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں کہ صحابہ کرام کے بعد آپ نے امامان دین کا نام سنا ہوگا, اور ان ائمہ میں بطور خاص امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب لوگ. کون ہے امام ابو حنیفہ؟ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. کون کون نہیں جانتا ہے؟ جو نہیں جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. کوئی ایسا ہے جو امام ابو حنیفہ کو نہ جانتا ہو؟ امام ابو حنیفہ جن کو امام اعظم بھی کہتے ہیں لوگ, اور یقیناً فقہی مسائل میں جس طریقے سے علم کی گہرائی اور علم کی گہرائی تھی, ان کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ امام آج بھی دنیا امام ابو حنیفہ کو ایسے جانتی ہے جیسے اپنے بچے کو, بیٹے کو نہیں جانتی, ویسے امام ابو حنیفہ کو جانتی. لیکن وہ امام جس کے نام پہ فقہی مسائل میں اتنے سارے اختلافات آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر امام صاحب کی زندگی کو آپ پڑھیں, امام صاحب کی سیرت کو پڑھیں, امام صاحب کے جو شاگرد تھے, ان کے جو تلامذہ تھے, اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایسا امام دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا. لوگ آپ کے دربار میں آ کے روتے بلکتے تھے کہ امام صاحب ہمارے سوال کے متعلق کوئی جواب عنایت فرما دے, اس مسئلے کی وضاحت کر دے, فتویٰ دے دے. آپ کی زبان نہیں کھلتی تھی, قلم نہیں چلتا تھا, اور جب بھی قلم اٹھا امام ابو حنیفہ کے زبان سے جب کوئی فتویٰ صادر ہوا تو آپ نے اس فتوے کے نیچے یہ لکھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اسی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ فقہی مسائل میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ امام ابو حنیفہ. چونکہ دنیا میں کوئی بھی اختلاف پایا جائے اس کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا. اس سے بڑا مظلوم کون ہو؟ جیسے آج ہمارے سماج اور معاشرے, بلکہ سماج اور معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو سب سے کمزور جو بچہ ہے اسی کے طرف اس چیز کی نسبت کر دی جاتی ہے.
اگر کوئی بڑا بچہ گلاس توڑ دیا، گھر کے اندر کوئی غلطی کی، کوئی شرارت کی، کسی نے کچھ کیا، جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، اس کے طرف اس کی نسبت کر دی اور وہ پٹ بھی جاتا۔ جبکہ امام صاحب کا معاملہ یہ تھا، ان کا ورع و تقویٰ یہ تھا کہ آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے تو وہ کہتے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میں نے تم کو جو مسئلہ بتایا ہے اس کو میں نے اجتہاد کے بنیاد پہ بتایا ہے، لیکن ہمارے اس مسئلے، ہمارے اس فتوے کے خلاف اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو ہمارے اس مسئلے، اس فتوے کو پھینک دو۔ ہمارا مذہب اور ہمارا دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا۔ اور ایک بات وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی۔ آج بہت سارے علماء ٹوپی لگا لیتے ہیں، لمبے لمبے جبہ و دستار پہن لیتے ہیں اور امام صاحب کے فتوے کو لے کے محلے میں گھومتے ہیں، انتشار برپا کرتے ہیں، جبکہ امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے جو ہماری دلیل کو سمجھے بغیر ہماری بات کو صرف نقل کر دے اور لوگوں میں بتا دے کہ امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا۔ یہ وہ زمانے کہ لوگوں کا حال تھا، وہ ہمارے ہاں کی طرح لوگ نہیں تھے کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے اتباع کے لائق، پیروی کے لائق، اقتداء کے لائق تو وہ صرف صحابہ کی جماعت۔ کیوں؟ ابرھا قلوبا واعمقھا علما، چونکہ ان کا دل صاف ہے، ان کا علم بہت گہرا ہے، ان کے ہاں خشیت الہی پیدا پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں بڑوں کے ہاں یہ تقوی شعاری نہیں ہے، بڑوں کے ہاں یہ تہجد گزاری نہیں ہے۔ یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا کہ اگر کسی ادنا صحابی سے کسی غلطی کا صدور ہو جاتا تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ رسول اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی ترافی نہ کر لے۔ آپ جائیں علماء سے پوچھیں، حضرت ماعز بن مالک اسلمی کون تھے؟ حضرت عمران بن حسین سے پوچھو کہ قبیلہ جوہینہ کی وہ خاتون کون تھی جس نے زنا کا ارتکاب کر لیا تھا، جس سے بدکاری ہو گئی تھی اور اس زنا کے بدولت اس جوہینہ قبیلہ کی خاتون کے پیٹ میں بچہ ہو گیا تھا۔ وہ کون خاتون تھی؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں تھی؟ کیا وہ رسول کی صحابیہ نہیں تھی؟ کیا وہ اللہ کو ماننے والی نہیں تھی؟ وہ کون تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی تھی، اللہ کو ماننے والی، لیکن انسان ہونے کے ناطے زنا کا صدور ہو گیا، برائی کا ارتکاب ہو گیا، بدکاری کر بیٹھی، پیٹ میں بچہ بھی ہو گیا، لیکن ہمارے جیسے نہیں تھی کہ برائیوں پہ پردہ ڈالے، اور پردہ ڈالنا تو دوسری بات، آج تو دوسرے کو پھنسا دیتے۔ جو آدمی اس برائی میں ملوث نہیں ہے ہم اس کی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتے۔ اسی طریقے سے حضرت ماعز بن مالک اسلمی کا واقعہ آپ دیکھیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، کہتے ہیں مجھے پاک کیجیے۔ اتنا زیادہ اصرار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ ماعز پاگل تو نہیں ہو گیا، ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا؟ کیوں؟ اس لیے خشیت الہی، ڈر تھا، خوف تھا ان کے ہاں، اور اسی بنیاد پر وہ معاشرہ، وہ سماج آج ہمارے ہاں مثالی معاشرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم نے ان کی پذیرائی کی، ان کی تعریف کی، چاہے وہ کسی بھی مسئلے میں، گناہ کا مسئلہ ہو وہاں بھی اسی طریقے سے، عبادات کے معاملات وہاں بھی اسی طریقے سے، اور آپسی
تنازعات کا مسئلہ وہاں بھی اسی طریقے سے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کیا جائے. بالخصوص جماعتی سطح پر آج ہمارے یہاں نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کے شکار ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, دست و گریبہ کے لیے تیار ہیں. آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو, تنازعات کو, ان دوریوں کو ہم ختم کریں گے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پتی کی بات یہ کہی کہ کوئی بھی انسان جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اپنے کسی بھائی کے تئیں برائی پائی جائے. ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا درجہ مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے. آپ خود اس بات کو طے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق ارزانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان پائے جانے والے اختلافات, تنازعات و دیگر دوسری بیماریوں اور برائیوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اتنا خوبصورت اور اتنا حسین اجلاس سجایا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن لوگوں کے بدولت آج ہم لوگ اس عظیم کار خیر اور کار ثواب میں شریک ہو سکے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد